اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن جود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور مالک یوم الدین ہے، اور درود کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اولاد اور اصحاب پر۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اے پی میڈیا سیل کے پروگرام مشعل راہ سے میں ہوں اظہر رشید۔ ایک حکایت ہے کہ ملک شام کا ایک بادشاہ عادتاً شہر کا گشت کیا کرتا تھا تاکہ عوام کے دکھ درد سے آگاہی حاصل ہو۔ ایک رات وہ حسب عادت گھوم رہا تھا کہ ایک مسجد میں اس نے دیکھا دو درویش بیٹھے ہیں، سردی سے ٹھٹر رہے ہیں۔ وہ تھوڑا قریب گیا تو وہ دیکھا کہ وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک بولا کہ بادشاہ کو دیکھیں کس قدر عیش و آرام میں ہے، اور ایک ہم ہیں کہ یہاں سردی سے ٹھٹر رہے ہیں، کھانے پینے کو کچھ مناسب نہیں۔ بادشاہ اگر مجھے بہشت میں ملا تو میں اس کے ساتھ رہنے پر میں اپنی قبر میں رہنے کو ترجیح دوں گا۔ اس پر دوسرا درویش بولا، اگر یہ بادشاہ بہشت کی دیوار کے قریب بھی آئے گا تو میں جوتے مار کر اس کا سر پھوڑ ڈالوں گا۔ بادشاہ چھپ کر یہ ساری باتیں سن رہا تھا، اور اس کے بعد وہ اپنے محل واپس چلا گیا۔ محل میں جانے کے بعد اس نے ساری رات سوچا، اور اس کے بعد صبح ان دونوں درویشوں کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ جب وہ دونوں درویش دربار میں آئے تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ کیسی گزر بسر ہوتی ہے آپ کی؟ تو دونوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے۔ کچھ اور مزید گفتگو فرمائی، اور اس کے بعد ان دونوں کو نہایت احترام سے، عزت سے، نہایت مال و زر دے کے روانہ کیا۔ اور اس کے بعد وہ اتنا تھا کہ وہ زندگی بھر کے لیے فکر معاش سے آزاد ہو گئے۔ دونوں درویش حیران تھے کہ یہ بادشاہ نے اچانک ہم پر اس طرح نظر التفات کیوں ڈالی، کیوں ہمیں اس قدر انعام و اکرام سے نوازا، ہم نے ایسا کیا کام کیا؟ جب ان سے نہیں رہا گیا تو ان میں سے ایک درویش بادشاہ سے پوچھ بیٹھا کہ بادشاہ سلامت، ہم نے ایسا کیا کام کیا کہ آپ کے اس قدر انعام و اکرام کے مستحق ٹھہرے؟ بادشاہ ہنس پڑا۔ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آج میں نے تم دونوں سے صلح کر لی ہے۔ امید ہے کہ جب میں بہشت میں آؤں گا تو آپ دونوں میرے لیے بھی بہشت کے دروازے بند نہ کریں گے۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ حکمرانوں کا جو طرز عمل ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے عوام کے مصائب و آلام سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد کھو نہیں جاتے، چپ ہو کے نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ وہ اپنے لیے اور عوام کے لیے وہ کچھ کرتے ہیں جس سے عوام کی واقعتاً داد رسی ہو اور عوام مطمئن ہوں۔ نیک اعمال، اچھی حکمرانی ایک بادشاہ کے لیے، ایک حکمران کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر بادشاہ اپنے عوام کی دادرسی نہ کر سکے، اگر حکمران اپنے عوام کے لیے دادرسی نہ کر سکیں اور خود عیش و آرام میں ہوں، تو پھر ایسی حکمرانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ نہ وہ عوام میں مقبول ہوتے ہیں، اور جس وقت وہ حکمرانی کا تاج کھوتے ہیں تو اس وقت عوام کی طرف سے ذلت و رسوائی ان کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ لہذا عوام اور حکمران کے درمیان دوستی کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔